بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ریڈنگ کریں گے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے۔ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے۔ اس سبق کی جو تدریس ہم کریں گے، طلبہ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، نسبتاً طویل بات درمیان سے سن کر اور سیاق و سباق سمجھ کر موضوع بیان کر سکیں گے، گفتگو یا عبارت سن کر سنجیدہ مزاحیہ طنزیہ پہلوؤں کی تفہیم کر سکیں گے، کسی علمی و ادبی تقریب کی کیفیات اور تاثرات بیان کر سکیں گے۔ اس میں مرزا عبدالودود بیگ کا دعویٰ کچھ ایسا غلط معلوم نہیں ہوتا کہ کرکٹ بہت تیزی سے ہمارا قومی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ ہم آج تک کرکٹ نہیں کھیلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی برائی کرنے کا حق نہیں۔ یوں تو آج کل ہر وہ بات جس میں ہارنے کا امکان زیادہ ہو کھیل سمجھی جاتی ہے، تاہم کھیل اور کام میں جو بین فرق ہماری سمجھ میں آیا یہ ہے کہ کھیل میں مقصد خالصتاً تفریح ہے۔ کرکٹ سے ہماری دل بستگی ایک پرانا واقعہ ہے جس پر آج 100 سال بعد تعجب یا تعصب کا اظہار کرنا اپنی ناواقفیت عامہ کا ثبوت دینا ہے۔ تعصب کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ سر سید احمد خان نے بھی انگریزی تعلیم و تمدن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو اپنانے کی کوشش کی۔ روایت ہے کہ جب علی گڑھ کالج کے لڑکے میچ کھیلتے تو سر سید میدان کے کنارے جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے، لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے، الہی میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ کرکٹ انگریزوں کے لیے مشغلہ نہیں مشن ہے، ہمارے ہاں کرکٹ مشغلہ ہے نہ مشن۔ اچھی خاصی تعزیری مشقت ہے جس میں کام سے زیادہ انگریزی کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی سر پھرا منہ مانگی اجرت دے کر بھی اپنی مزدوریوں سے ایسی موسمی حالات میں یوں کام کرائے تو پہلے ہی دن اس کا چالان ہو جائے۔ ہمارے ہاتھوں میں جس طرح ہلکا پھلکا کھیل ترقی کر کے کام میں تبدیل ہو گیا، وہ اس کے موجودین کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ غالب نے شاید ایسے ہی کسی صورتحال سے متاثر ہو کر کہا تھا، ہم مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ کرکٹ کی رسیاں ہم جیسے ناشنا فن کو لاجواب کرنے کے لیے اکثر کہتے ہیں، میاں تم کرکٹ کی باریکیوں کو کیا جانو، کرکٹ اب کھیل نہیں رہا، سائنس بن گیا سائنس۔ ایک دفعہ کرکٹ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ہم نے مرزا سے کہا، کھیلوں میں وہی کھیل افضل ہے جس میں دماغ پر کم سے کم زور پڑے۔ ترقی یافتہ ممالک میں رجحان عام ہے کہ تعلیم نہایت آسان اور تفریح روز بروز مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تعلیم کو بالکل آسان اور عام کر دیا ہے، لیکن کھیل دن بدن گرا اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا بعض غوی لڑکے کھیل سے جی چرا کر تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے ہیں۔ کسی اعتدال پسند دانا کا قول ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام اچھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس زرعی اصول سے سراسر اختلاف ہے تو اس کو یہ معنی نہ پہنائے جائیں کہ خدا نخواستہ ہم شام و سحر 8 پہر کام کرنے کے حق میں ہیں۔ سچ پوچھیے تو ہم اپنا شمار ان نارمل افراد میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ فی الواقع کام ہی کے وقت کھیل کا صحیح لطف آتا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں۔ ٹیسٹ میچ کے ہنگامہ پر پرور زمانے کا ذکر ہے۔ شہر کی آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ کہ جس میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ریڈیو کمنٹری سن رہا تھا، دوسرا ان سفید پوشوں پر مشتمل تھا جو عزت کی خاطر اپنی اپنی چھتوں پر خالی ایریل لگائے خود ہوٹلوں پان کی دکانوں کے سامنے کھڑے کمنٹری سن رہے تھے۔ پاکستان ایک میچ جیت چکا تھا اور کرکٹ کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا غداری کے مترادف تھا۔ مرزا کرکٹ کو اپنے آپ پر طاری کر کے کہنے لگے، یہ کھیلوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو بول اٹھے، مرزا کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے، ایسا مہنگا اور پیچیدہ کھیل جس کا میچ مسلسل 5 دن گھسیٹتا رہے اور جسے ہمارے غریب عوام نہ کھیل سکیں اور نہ دیکھ پائیں، ہرگز لائق التفات نہیں ہے۔ ہم نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی، پھر کون سا کھیل لائق التفات ہے حضور؟ مرزا نے چڑھاؤنے انداز میں پوچھا، اس سے بہتر تو 20 بال رہے گی۔ ہم نے کہا، بات ایک ہی ہے، آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو اسے بیس بال کہتے ہیں۔ کسی اور کھیل کا نام لو، مرزا نے کہا۔ ٹینس ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگر تم نے کبھی ٹینس میچ میں گیند کے ساتھ سینکڑوں تماشائیوں کی گردنیں ایک ساتھ پینڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتے دیکھی ہیں تو بخدا تمہیں اس کھیل ہی سے نفرت ہو جائے گی۔ مرزا نے کہا، اس کے یہ معنی ہوئے کہ تمہیں ٹینس دیکھنے پر اعتراض ہے، مت دیکھو، مگر کھیلنے میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں، یورپ میں ٹینس بیمار مردوں اور تندرست عورتوں کا کھیل ہے۔ صاحب، اچھے کھیل کی یہ خوبی ہے کہ کچھ ہاتھ بلے ہلیں، کچھ پاؤں ہلیں، اچھلیں، بازو پھڑکے، سب تن۔ مرزا نے اکا اکی ہمارے مقابلے پر نظیر اکبر آبادی کو لا کھڑا کیا، جن سے نمٹنا فی الجملہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ چلو ہاکی صحیح، ہم نے سمجھوتے کے انداز میں کہا۔ اچھی، ہماری یہ بڑی کمزوری رہی ہے کہ اپنی ٹیم کے کسی کھیل میں جیت جائیں تو اسے قومی کھیل سمجھنے لگتے ہیں اور اس وقت تک سمجھتے رہتے ہیں جب تک کہ ٹیم دوسرا میچ ہار نہ جائے۔ مرزا نے فتویٰ دیا، تمہیں پسند نہ آئے یہ اور بات ہے، مگر کراچی میں
ہاکی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوستانہ میچ بھی ہو رہا ہو تو خلقت اس بری طرح ٹوٹتی ہے کہ فیلڈ تک میں کھیلنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ہم نے کہا خدا آباد رکھے، کراچی کا کیا کہنا، کوئی شخص راہ چلتے یوں ہی پان کی پیک تھوک دے اور پھر اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے تو 2 منٹ میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں اور سارا ٹریفک رک جائے۔ یاد رکھو تماشے میں جان تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے، نہ کہ مدائی کی ڈگڈگی سے۔ مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فٹ بال کیسی رہے گی؟ ہم نے عاجز آخر انہی سے پوچھا۔ مرزا کہنے لگے کرکٹ اشراف کھیلتے ہیں اور فٹ بال دیہاتیوں کا کھیل ہے، ماخوذ از چراغ تلے۔ اس کی ریڈنگ ہوئی اور اس چیپٹر کے سوال جواب مشقی سوالات کی ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔